گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نغمات رضا جاری ہے اور آج گلشن رضا کے مہکتے پھولوں میں سے ایک اور مہکتا پھول لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو کلام ہے وہ بڑا با کمال کلام ہے، کچھ طویل کلام ضرور ہے مگر اس کلام میں ایک خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے، اللہ غنی، قیامت کے دن کا نقشہ، اس دن کیا ہونا ہے اور ہماری تمنا کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو۔ اعلیٰ حضرت کے تخیل کی کیا بات ہے، اگر غور سے اس کلام میں شامل ہوں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ بھی کچھ امیجن کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی کچھ سمجھ رہے ہیں۔ امام اہل سنت نے کس شاندار انداز میں محشر کے میدان کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کلام کون سا ہے؟ جس کا پہلا شعر ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے، سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے۔ اب یہاں قہر سے مراد غضب ہے، یعنی اللہ کے غضب کا سامنا ہے، بڑے گناہ کر کے آیا ہے۔ دفتر اعمال یعنی اعمال نامے کھل رہے ہیں، اب یہ ڈر رہا ہے کہ میرے بارے میں کیا حکم سنایا جائے گا، کیونکہ اعمال تو ایسے ہیں کہ جہنم کا حکم سنایا جا سکتا ہے۔ مگر آقا اگلے شعر میں عرض کر رہے ہیں، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ، رحم میں وقفہ کیا ہے۔ شاہ رسول سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی رسولوں کے سردار۔ اچھا، رحم میں وقفہ یعنی یہ وقفے سے مراد دیر۔ آقا میں آپ کا امتی ہوں اور اپنے حساب سے خوفزدہ ہو کر فریاد کر رہا ہوں، مجبور و بے کس کی فریاد سننے میں آقا دیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تو کریم ہیں، آپ تو اسی وقت کرم فرما دیتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ اب فرشتے عرض کر رہے ہیں کہ آقا آپ کا غلام کچھ اس طرح کہہ رہا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے۔ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ، رحم میں وقفہ کیا ہے۔ سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے۔ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ، رحم میں وقفہ کیا ہے، بندہ بے کس ہے شاہ، رحم میں وقفہ کیا ہے۔ اب وہ مجرم، اب وہ غلام عرض کر رہا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے۔ اب یہاں دم سے مراد کیا ہے، یعنی پل بھر میں، گرفتار بلا یعنی مصیبت میں گرفتار ہو رہا ہوں، اور کھٹکا سے مراد اندیشہ، خوف، پرواہ، یعنی عرض یہ ہے کہ یا رسول اللہ بس اب ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ جلدی مدد کو نہ آئے تو عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا، مبتلا ہو جاؤں گا۔ اگر آپ آ جائیں تو پھر کوئی غم نہیں ہوگا، اگر آپ کرم فرما دیں، آپ میری فریاد رسی کے تشریف لے آئیں، اپنے دامن میں چھپا لیں تو پھر اس مصیبت سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اور اسی طرح کی عرض اگلے شعر میں ہے کہ اب جب یہ امتی، اعلیٰ حضرت تخیل دیکھیں، پہلے کہا کہ میری فریاد جب آقا سنے تو ان تک میری آواز پہنچے، وہ فرشتوں سے پوچھے معاملہ کیا ہے، پھر فرشتے معاملہ بتائیں،
اور جب آقا کو میرا معاملہ ماجرا میرا افسانہ پہنچ جائے تو نبی پاک فرشتوں سے فرمائیں سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، یعنی نبی پاک اب بحر کرم جوش میں آ رہا ہے، سمندر کرم کا جوش میں آیا، اور آقا نے جب میری فریاد سن لی، فرشتوں نے ماجرا بتا دیا، تو نبی پاک فرما رہے ٹھہر جاؤ۔ اب نبی پاک گویا توجہ فرما رہے ہیں کہ ہے کیا معاملہ، اور اگلے شعر میں کس طرح نبی پاک ان سے ارشاد فرمائیں کہ کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے۔ سبحان اللہ، مورد آفات مشکل لفظ ہے، وہ جگہ جہاں مصیبتیں آئیں، یعنی وہ کون ہے جس کو تم آفات میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ نبی پاک فرماتے ہم بھی آ کے دیکھیں کہ یہ تماشا کیا ہے۔ گویا اب امید بند رہی ہے، التجا پہنچ چکی ہے، کرم کی نظر ہونے والی ہے، فرشتوں کو روک دیا گیا ہے کہ ابھی جہنم کی طرف نہ لے جانا، ابھی مجرموں کی لسٹ میں نہیں لے جانا، ابھی میں آ کر دیکھتا ہوں اپنے غلام کو۔ اور سبحان اللہ، یہ احادیث میں مضمون بھی ملتا ہے کہ آقا گناہ گار امت کو تلاش کر رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا کہ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ نبی پاک تلاش کر رہے ہوں گے اپنے غلاموں کو، تو اب یہاں فرشتوں کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا رکو ذرا میں بھی آ کر دیکھوں۔ نبی پاک ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں، کیا تخیل اعلیٰ حضرت کا، کاش یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو اور آقا کی شفاعت اسی طرح نصیب ہو جائے۔ ذرا یہ 3 اشارہ آپ نے سننے ہیں کہ اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے۔ اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تخیل رضا پر قربان۔ کہتے ہیں جب نبی پاک فرشتوں سے یہ فرمائے نا کہ میں نے آ کر دیکھنا ہے، تو جب میں وہ آواز سن لوں نا کہ آقا نے توجہ فرما لی اور اب تشریف لانے والے ہیں، تو اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تن بے جاں میں یہ آنا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں کہ جب نبی پاک کی آواز میں سنوں تو بس اب میں نے شور ڈال دینا ہے، میں نے اب سکون کی سانس لینی ہے کہ اب نبی پاک آ جائیں تو پھر کون سا غم ہے، پھر پرواہ کون سی ہے، شافع روز محشر وہی ہیں، وہی تو بخشوائیں گے۔ اور آگے اگلے شعر میں کہ لو وہ آیا میرا حامی، حامی کہتے ہیں مددگار کو، حمایت کرنے والا، میرا غمخوار امم یعنی امت کے غم گسار تشریف لے آئیں، اور حامی ہیں گناہ گاروں کے۔ تو اب آ گئی جاں تن بے جاں میں، تن بے جاں یعنی وہ جسم جو پہلے بے جان ہو چکا تھا اس میں نئی جان آ گئی ہے۔ یہ آنا کیا ہے، ان کے آنے کی خبر ہی سن کر میرے مردہ جسم میں گویا جان آ گئی ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہے، کیا پیاری بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور واقعی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں جلوہ گر ہوں گے تو گناہ گاروں کی بن آئے گی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شعر میں لکھا نا، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ نبی پاک کی آمد ہوگی
گناہگاروں کی بن آئے گی. سبحان اللہ. اب ذرا یہ شعر سنیے گا کہ ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے. ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، ہاں لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے. آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے. تصور میں میدان محشر کا منظر سمجھیں کہ نبی پاک تشریف لا چکے ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کی کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھی نا، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. آقا آ گئے ہیں نا، اب فکر نہیں. اب اشعار کا رنگ دیکھیے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے. چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. ابھی آخر شعر میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے وہ سمجھتے ہیں، پھر میں تینوں شعروں کو ایک ساتھ ملا کر اس کی کچھ شرح بیان کرتا ہوں کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ آزاد شدہ ہے، یعنی آزاد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. محکوم، فرشتے نے کیا کہا؟ محکوم ہے، ہم تو حکم کے پابند ہیں. اور حکم والا یعنی بلند و بالا حکم، اور تعمیل یعنی عمل کرنا، اور زہرا یعنی طاقت. اب گویا نبی پاک جب آ جائیں گے تو پیارے آقا فرشتوں سے کیا فرمائیں گے کہ یہ مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں گے اور پھر فرشتوں سے کہیں کہ ہٹ جاؤ، اس پہ تمہارا کیا تقاضا ہے، تمہارا کیا دعویٰ ہے. یہ بندہ ہمارے در کا آزاد شدہ ہے، ہم نے اس کی شفاعت کر دی، یہ ہمارا امتی ہے، ہمارا غلام ہے، تو کیسا لیتے ہو حساب، اب کیوں حساب لے رہے ہو، اب تمہارا کیا ہے. تو فرشتے کہیں کہ حضور ہم تو محکوم ہیں، حکم کے بندے ہیں، اور آپ کا حکم والا ہم نہ مانیں اس کی تو ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. ہم بندے تابع دار، ہم فرشتے سارے آپ کے تابع دار ہیں، کیونکہ آپ فرشتوں کے بھی آقا ہیں. کیا شاندار منظر کشی کی ہے کہ جب نبی پاک آ جائیں گے تو انداز ہی بدل جائے گا، محشر کا رنگ ہی بدل جائے گا. اور یاد رہے یہ ساری بزم محشر جو ہے نا، یہ سجائی ہی نبی پاک کی شان بتانے کے لیے ہے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ذرا ان تین اشعار کو سنیے گا، کیا خوبصورت رنگ آیا ہے اس کلام میں. اب آقا آ گئے ہیں، حامی آ گئے ہیں، مددگار آ گئے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے.
بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے؟ چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے؟ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے؟ ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے؟ چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے؟ حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے؟ اچھا اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری تو جان بخشی ہو گئی، میری تو شفاعت ہو جائے گی، اب محشر والے کیا کہیں گے؟ جب ایسا منظر اہل محشر دیکھیں گے، تخیل ہے، ایک خیال ہے، ایک گمان ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بد دور ہو کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چشم بد دور یعنی اللہ بری نظر سے بچائے، نظر نہ لگ جائے۔ اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب یہ میرے ساتھ معاملہ ہو جائے نا، جب نبی پاک اپنے دامن سے چھپا لیں اور اپنے کرم سے میری بخشش کا سامان ہو جائے، تو اب اہل محشر یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھے کہ واہ کیا بات ہے، خدا نظر بد سے بچائے۔ بخشش کا انداز دیکھو کہ خود شافع محشر اپنے غلام کو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر لے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا اے اہل محشر میری کیا شان ہونی ہے، یہ سب اس شان والے کی شان ہے اور ان کے کرم سے یہ سب کچھ ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، سایہ دامن یعنی دامن کی چھاؤں، نثار سے مراد قربان، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، یعنی یہ کیسا دامن رحمت ہے، یہ آقا کیسے شفیع محشر ہیں کہ اپنے بندے کو بچا کر گویا لے گئے، سبحان اللہ۔ اہل محشر بھی رشک کریں جب میرے آقا میری شفاعت فرمائیں، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت التجا ہے کہ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بد دور ہو کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ یہ سما دیکھ کے، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بد دور ہو کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وقت ہوا ہے عطر کلام کا، کلام کے مقطع کا۔ اتنا شاندار کلام لکھنے کے بعد گویا اعلیٰ حضرت بھی جھوم کر کیا شاندار مقطع لکھتے ہیں کہ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار۔ واقعی کبھی کبھی انسان کوئی کام ایسا کر لے تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال منظر کشی کی ہے۔ یہ کس قدر یوں سمجھے خوشی کا عالم ہوگا اعلیٰ حضرت کا، اور یہ کہتے ہیں نا کہ تحدیث نعمت کے لیے کہ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ
تیرا کہنا کیا ہے۔ اور واقعی آج بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے عشاقان رسول، بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ جانے انادل، انادل کہتے ہیں بلبل کو، یہ اندلیب کی جمع انادل ہے، اور جانے انادل یعنی بلبلوں کی جان۔ اے رضا، بلبل کی جو جان ہے نا وہ بھی تجھ پر قربان ہو جائے، تیرے نغموں پر نثار ہو جائے، کیونکہ تیرے کلام ایسے ہیں کہ دنیا کے کسی بادشاہ یا دنیا کے کسی حسین کے لیے تم نے قلم نہیں اٹھایا، جب بھی مدح سرائی کی ہے، اپنے محبوب کی مدح سرائی کی ہے، تو گویا بلبل بھی تیرے نغموں پر نثار ہے، کیونکہ تو بلبل باغ مدینہ ہے۔ اے بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ بہت خوبصورت یہ مقطع ہے، اور واقعی یہ ہم سب کے دل کی صدا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے رضا جانے انادل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تیرا کہنا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، شاندار کلام، شاندار التجائیں، خوبصورت تخیل، یہی اسپیشلٹی ہے، یہی خصوصیت ہے اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی۔ گویا ایک منظر میں ہم سب کو پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی محشر کے دن نبی پاک کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا اور اس کی شرح اور اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔